آیات کا جو خلاصہ یا تفسیر شارٹ میں ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ متقین کی کچھ صفات کے متعلق بیان کر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ متقین کے جو صفات ہیں، جیسے وہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے رزق اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان لانا، یہ سب جو ہے صفات ہیں متقین کے۔ تو یہاں صفات تو ختم ہو رہے ہیں، لیکن جو آیات کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے۔ وہ ایک لفظ سے پھر اس کا ربط جڑ چکا ہے کہ اولئک، آگے کی آیت نمبر 5، اولئک کا مطلب ہے وہ۔ عربی میں وہ اور اردو میں وہ بہت فرق ہوتا ہے۔ اردو میں کیا ہے، تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے گرامر پہ بھی تھوڑا سا میں روشنی ڈالوں گا، تاکہ تھوڑا سا جو بھی تفسیر کو انٹرسٹ سے سن رہے ہیں ان کا دھیان گرامر پہ بھی رہے۔ اردو میں ہم وہ کو کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو، یعنی دور اگر کھڑا ہے تو وہ کہتے ہیں، نزدیک کوئی کھڑا ہے تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں اگر ایک انسان کھڑا ہے تو اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، دو وہاں پر کھڑے ہیں تو اس کے لیے دوسرا ہے، دو سے زیادہ ہیں تو اور ہے، اگر وہ مذکر ہیں تو اور ہے، مذکر یعنی مرد ہو تو اور، عورت ہو تو اور۔ تو یہاں پر کیسے ہے، جیسے یہ اگر کہنا ہے تو ہم صرف کوئی بھی ہو یہ کہیں گے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے تو حاذا کہیں گے، دو ہے تو حاذانی کہیں گے، بہت سے دو سے زیادہ ہیں تو ہاؤلائی کہیں گے۔ اسی طریقے سے دور اگر ہے، اس میں اشارہ کہتے ہیں اس کو، اس میں اشارہ بعید، دور ہے تو وہ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہے تو اولئک۔ یہ اولئک جو لفظ آیا ہے وہ متقین کا لفظ آیا ہے، جو دو سے زیادہ ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو متقی ہیں، جن کو اللہ یہ قرآن جو ہے ہدایت کر رہا ہے۔ تو اللہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ جو لوگ جو بھی نازل کیا ہم نے اس پر ایمان رہے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے ہم نے جو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اولئک، وہ لوگ علی ھدی من ربہم، وہ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اگر ہم پوچھیں گے کون ہدایت پر ہے تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ جو متقین کی جو صفات بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے، وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وہ اولئک ھم المفلحون، 2 مرتبہ اولئک آیا ہے، اور وہی لوگ کامیاب بھی ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک آیا ہے، پھر ہم بھی آیا ہے، یعنی وہی لوگ یعنی کون، ابھی وہاں پر یہاں پر مشخص کر دیا ہے کہ یہی لوگ۔ اب میں پوچھوں گا کون لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور کون فلاح پانے والے ہیں، کون ہدایت پر ہیں، تو پھر ہم کو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی سب کے، بہت کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے۔ بیچ میں بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھ سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو بات ہو رہی ہے اس کو کلیئر سمجھ میں آ جائے۔ میں کوئی یہاں پر بیٹھ کر بیان یا نہیں کہہ رہا ہوں یا مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے بس یہی کافی ہے۔ تو یہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔
آگے ہے ان الذین کفروا. اب یہ بات کلیئر ہو گئی، 3 ہفتے سے یہی چل رہا ہے، تو آگے ہم بڑھتے ہیں. ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں. اب کافر کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ جو یہ سب نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے عاقبت. ان الذین کفروا سواء علیہم، سواء یعنی یکساں ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. دیکھیے جو رسول خدا مبعوث ہوئے ہیں، وہ ایک تو بشارت دینے کے لیے اور ایک ڈرانے کے لیے. بشارت جنت کی بشارت اور ڈرانا جہنم سے ڈرانا، یہ 2 چیزوں کے لیے. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، ان کو آپ کتنا بھی آپ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیونکہ پھر اس کا ریزن بھی اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. کیا ریزن بیان کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مہر جس کو کہتے ہیں نا، جیسے سیلڈ کر دیا ہے. جیسے ٹیکس والے آ کر کوئی دکان وغیرہ سیل کرتے ہیں، پھر اس کو تالا لگاتے ہیں اور پھر اس میں کچھ لگا کر ایک سیل لگاتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دی ہے کہ اب کوئی بھی ہدایت کی بات ان کے اندر نہیں جا سکتی. تو پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اللہ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دی ہے تو ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہ کیسے، مطلب یہ تو کہیں نہ کہیں ایک ظلم جیسا نظر آ رہا ہے. اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے دلوں پر سیل نہیں لگانا چاہیے تھا. وہ کبھی نہ کبھی ہدایت تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک دوسرے آیت میں ہے وما ظلم اللہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن انفسہم یظلمون، وہ خود ظلم کرتے ہیں. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کئی ایک مرتبہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو اللہ یوں ہی اگر کسی کو چاہتا اور معاف کر دیتا، اور کسی کو جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دے گا، تو پھر یہ تو پوری طرح اللہ کی مرضی ہو گئی. تو یہاں بندے کی کیا غلطی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اسی کو عذاب دے گا جو عذاب کے لائق ہے، اسی کی مغفرت کرے گا جو مغفرت کے لائق ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیے ٹیچر جانتی ہے کہ یہ بچہ فیل ہوگا اور کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ بچہ پاس ہوگا، لیکن اس کو ایگزام لیے بغیر اس کو فیل نہیں کر سکتے. جب ایگزام ہوگی وہ بھی رہے گا، بعد میں وہ فیل ہوگا تو اس کا ایک سند رہے گی کہ یہ تمہاری غلطی ہے دیکھیے بول کر. لیکن اگر اس کو ایگزام لیے بغیر اگر اس کو فیل کر دیا جائے تو یہ اس کے اوپر ظلم ہوگا. اسی طریقے سے اللہ بغیر آزمائے کسی کو نہ سزا دیتا ہے نہ کسی کی مغفرت کرتا ہے، بلکہ اللہ کا جو ہے نظام عادلانہ نظام ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب ان الذین کفروا، جو کافر ہیں انہی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر سیل لگا دی گئی ہے، اب ان کو ڈرانا بے فائدہ ہے. اب کتنا بھی آپ ان کو ڈراؤ یا سمجھاؤ یہ لوگ نہیں مانیں گے. ایسا نہیں کہ یہ بول کر چھوڑ دیا، بلکہ رسول خدا نے ڈرایا بھی، پھر وہ لوگ نہیں مانے. بعد میں جا کر ان کو جو یہ سزا دی جا رہی ہے اس کے بعد ہے. اور بھی ایک بات ہے کہ صرف سیل ہی نہیں لگائی گئی بلکہ دلوں پر مہر ہی نہیں لگا دی، بلکہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ختم اللہ علی قلوبہم وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، 2 جگہ پر دل بھی ان کے بند کر دیے، ان کے کان بھی بند کر دیے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے.
نہ وہ کسی ہدایت کی بات کو سن سک رہے ہیں، نہ سمجھ سک رہے ہیں، نہ کوئی ہدایت کی بات قبول کر رہے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ کافر کا تھوڑا سا مفہوم اگر میں تھوڑا سا یہاں بیان کروں کہ ایک تو ہے کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والا وہ کافر ہے، جو رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا، چھپانا یا انکار کرنا، نہیں ماننا۔ لیکن کئی ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کو ماننے والا بھی کفر کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ کو تو وہ مان رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، اللہ کے احکام کو نہیں مان رہا، اس سے انکار کر رہا ہے، تو وہ اس کا کفر کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تیار کیا تھا، پھر سب کو کہا کہ اس کے سجدہ کریے، تو سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے الا ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، اور تکبر کرتی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب وہ کافر میں سے ہو گیا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کو تو مانتا تھا، ابھی بھی مان رہا ہے۔ آج بھی بہت بڑے کسی کو بہکاتا ہے تو وہ اللہ مجھے معاف کر بول کے بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے، اللہ کے احکام کو بھی ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کافر لوگ جو نہیں مانتے، جان بوجھ کر نہیں مانتے، اللہ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، چاہے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، اور ان کے لیے لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہم صلی اللہ